بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اور کچھ کہہ نہیں سکتے کس کی حکومت بنے گی، لیکن بہرحال میں چونکہ اب بہت سے شوز کر رہا ہوں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو مختلف ایشوز ہیں اس پہ ہم بات کریں اور آنے والی حکومت کے لیے کچھ تجاویز بھی پیش کریں. تو آج کا جو میرا ایپیسوڈ ہے ہمارا ڈی سائفر کا، اس میں ہم خارجہ امور پہ بات کریں گے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کہاں کھڑی ہے، کچھ کمی بیشیاں ہیں، کہاں کہاں پہ گیپس ہیں، کس طرح ان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں حالات کو. تو آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے دو بہت ہی اچھے دوست اور کالیگز موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. امبیسڈر عاقل ندیم، اور ان کے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر جوہر سلیم. امبیسڈر عاقل ندیم کو آپ پہلے بھی ڈی سائفر میں دیکھتے رہے ہیں. ان کی لاسٹ جو اسائنمنٹ تھی وہ بحیثیت سفیر جکارتہ میں تھی، اور امبیسڈر جوہر سلیم نے بہت سے ممالک میں سفیر کے طور پہ کام کیا، اور ان کی آخری جو میرے خیال میں سفارت تھی وہ برلن میں تھی، جرمنی میں، روم میں، جرمنی سے یہ روم تشریف لے گئے تھے، اٹلی. تو پہلے تو آپ دونوں دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. میرا سوال عاقل آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ ہے کہ ہمیں بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں مجموعی طور پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے صحیح خطوط پہ استوار ہے کہ نہیں؟ باسط یہ تو بہت مشکل سوال ہے اور اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے. میں نے آپ کو مشکل سوالات ہی کے لیے بلایا یہاں پہ. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اقتصادی ملک کی حالت بہتر ہو، آپ کا ایک بہتر سیاسی نظام ملک میں چل رہا ہو، تو پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی صحیح بنیادوں پہ ہوگی اور ایک خوددار قسم کی فارن پالیسی ہوگی. تو چونکہ ہمارے خیر ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، بڑے نازک موڑ پہ ہیں، ملک نازک موڑ پہ کھڑا ہے. تو وہ نازک موڑ ابھی تک ہم نے اس سے آگے گئے نہیں ہیں، تو ہم اسی نازک موڑ پہ ابھی بھی کھڑے ہیں. ہمارے پاس ہر وقت چیلنجز رہتے ہیں. آپ کو ہر وقت بیرونی ممالک کی، خاص طور پہ جو بڑی قوتیں ان کی امداد کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے آپ ایک کوئی ایسی خارجہ پالیسی نہیں بنا پاتے جو کہ آپ کے مفادات، ملک کے مفادات میں یا عوام کے مفادات میں ہو. تو آپ حالات کے مطابق ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ خارجہ پالیسی کو چلاتے ہیں. تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی پالیسی ہے نہیں؟ یقیناً ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ اس میں استقامت نہیں ہے، اور اس میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج اگر اس حکومت کی یہ پالیسی ہے اور انہوں نے ملکی مفادات میں یہ پالیسی بنائی ہے تو یہ زیادہ دیر چل سکے گی کہ نہیں چل سکے گی. عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایک حکومت ختم ہوئی تو دوسری حکومت جو ہے اس کی پالیسی سے بالکل مختلف چلی جاتی ہے اور مختلف طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں ہمیں؟ اگر آپ مثال پچھلی حکومت کی، پی ٹی آئی حکومت کی بات کریں تو جب طالبان نے افغانستان پہ قابض ہوئے تو آپ کو ایک بڑا یوفوریا سا نظر آ رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ پاکستان نے افغانستان فتح کر لی ہے. تو لیکن اب آپ اس وقت صورتحال دیکھیں تو اب آپ افغانیوں کو جو بھی غیر قانونی ہے، جس طرح بھی ہیں، وہ پہلے بھی غیر قانونی افغانی یہاں پہ رہتے رہے، اب آپ ان کو نکال رہے ہیں. تو اگر وہ کوئی گڈ ول اگر اس حکومت نے طالبان کے طاقت میں آنے سے جو حاصل کی تھی، ان کی سپورٹ کر کے یا ان کے بارے میں اچھی باتیں کر کے، اب وہ بالکل آپ کی الٹ چلا گیا. اب آپ اگر افغان کرکٹ ٹیم کے جو کیپٹن تھے ان کے بیان کو سنے تو وہ جب انہوں نے پاکستان کو ہرایا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا. تو یہ اس طرح کی تبدیلیاں آپ کو نظر آتی ہیں کہ آپ ایک حکومت ایک طرف جا رہی ہوتی ہے اور دوسری حکومت اس کے آنے کے بعد فوراً دوسری طرف چلی جاتی ہے. حالانکہ فارن پالیسی میں اتنی جلدی نہیں آنی چاہیے. اچھا، جو اور آپ کی طرف آتے ہیں، چونکہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں، سنا ہے، تو مجھے ابھی ذہن میں ایک دم ایک شعر یاد آ گیا خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو عاقل نے بات کی. اور وہ شعر یوں ہے کہ محسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا. تو یہ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے کچھ اسی قسم کی عکاسی کرتی ہے کہ شاید ہم پہلے تو ہمیں بتائیے کہ خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے. پہلے تو یہ ہمیں ہمارے ناظرین کو ایکسپلین کریں آپ. جی، ایک تو یہ بہت ہی برمحل جو ہے شعر تھا.
اور میرے خیال ہے صورتحال کی عکاسی جو ہے بہت خوبصورت طریقے سے کرتا ہے، اور وہ اس لیے کہ دنیا آگے چلی گئی ہے، دنیا کی صورتحال بدل گئی ہے، لیکن ہم میرے خیال ہے کہ کچھ ابھی تک جو ہے نا پرانے جو فارن پالیسی کے نظریات کہہ لیں ان کو، یا فارن پالیسی کے پرنسپلز کہہ لیں کچھ، یا ستون جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اس پہ ابھی تک قائم ہے. تو جب تک آپ بدلے نہیں تو وہ زمانے کے ساتھ اور حالات کے ساتھ تو پھر مشکلات پیدا کر لیتے ہیں. لیکن اس سے بعد آپ نے جو کہا کہ فارن پالیسی ہوتی کیا ہے، جی تو فارن پالیسی ظاہر ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں اس کو آپ کس طرح سے، کن ملکوں کے ساتھ آپ قریبی تعلقات رکھیں گے، کن ملکوں کے ساتھ آپ قریبی اقتصادی تعلقات رکھیں گے، جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں اس میں کن ایشوز پہ آپ کہاں ووٹ کریں گے، آپ کے جو ہیں آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو مختلف ممالک ہیں دنیا میں، کوئی کسی کا دوست ہے، کوئی کسی کا دشمن ہے، کوئی بلاکس بنے ہوئے ہیں، آپ ان میں آپ کی کیا پوزیشن ہے، پھر مختلف ایشوز پہ، اور وہ ایشوز چلتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ فلسطین کا بھی ایشو ہے، اس پہ آپ کی کیا یہ خارجہ اگر میں پالیسی. آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کی ٹریڈیشنلی پاکستان کے فارن پالیسی 4-5 بنیادی آبجیکٹیوز کیا رہے ہیں، تو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے ہمارے لیے؟ جی بالکل، یہ ایک اگین آئی تھنک یہ بہت اہم بات ہے، بلکہ ایک بہت بڑی انٹرسٹنگ اس میں یہ ہے کہ ایک بار جب میں فارن سیکرٹری کے طور پہ کام کر رہا تھا تو مجھ سے اس وقت پوچھا گیا ایک میٹنگ میں کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے کیا 2-3 چیزیں، کیا آپ اس کو 2 سینٹنسز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا ہاں، مطلب وہ 2 سینٹنسز خیر میں نے انگلش میں کہے تھے، اگر اردو میں اس کا ترجمہ کروں تو اس کا یہ تھا کہ ظاہر آپ نے اپنی جو سیکیورٹی ہے، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، اور آپ نے جو اپنی اکنامک اسٹیبلٹی ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، یہ 4 چیزیں ہیں جو، اور باقی ساری اس کے بعد آتی ہیں نا. تو ان کو کس طرح سے آپ نے جو انٹرسٹ ہیں، جو ان سے ریلیٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کو کس طرح سے سیف گارڈ کرنا ہے، یہ آپ کی فارن پالیسی کا محور ہونا چاہیے. تو بیسیکلی اب یہ دیکھیں نا، تھیوریٹیکلی یہ کہا جاتا ہے فارن پالیسی میں سب سے پہلے کیا آتا ہے، یہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، نیشنل سیکیورٹی، اس کے بعد اکنامک اسٹیبلٹی، پھر اس کے بعد باقی چیز. ہماری فارن پالیسی میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کچھ جو اور چیزیں وہ اس طرح ہیں، ریلیشنز ود دا مسلم کنٹریز، اور ریجنل اپنا جو ہے نا پیس اینڈ پیس ود آؤٹ جو قائد نے کہا. ایگزیکٹلی بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں، لیکن وہ اب جو کور ہے نا، سب سے پہلی چیز ہے وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور نیشنل سیکورٹی آ جاتی ہے. اب بدقسمتی سے جو کچھ پاکستان کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں، جو حالات رہے ہیں، ہم ان 2 چیزوں میں اتنے زیادہ الجھے رہے ہیں کہ جو باقی چیزیں ان کی طرف توجہ دینے کے لیے ہمیں کبھی وہ صحیح وقت اور صحیح اٹینشن ہم دے ہی نہیں سکے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ باقی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف، تو وہ آپ کی نیشنل سیکورٹی جو ہے نا اس کو امپیکٹ کرتی ہیں، اور کسی طریقے سے آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بھی امپیکٹ کر سکتی ہیں. جس طرح کہ ہم نے دیکھا سوویت یونین پورا کلیپس کر گیا بیکاز اس میں اکنامک اسٹیبلٹی نہیں تھی، اور پاکستان الگ ہو گیا، اس پاکستان الگ ہو گیا. اس کے اور بھی اس کی وجوہات ہوں گی، لیکن اس میں اقتصادی وجہ بھی بہت زیادہ تھی، بیکاز وہاں پہ یہ ایک شدید وہاں پہ یہ خیال تھا جو بنگلہ دیش ہے کہ جی ہمارے سے اقتصادی ہوتی ہے، وہ کہتے نہیں تھے کہ اسلام آباد سے ہمیں پٹسن کی بو آتی ہے. تو وہ پرسیپشن، سو میرا خیال ہے کہ جہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اوور دا ایئرز، اور میں تو مختلف کیپیسٹیز میں فارن آفس کے اندر میرا خیال ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتا رہا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی ایک بیوروکریٹک جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں تو بہت سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی وہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم توجہ دیں زیادہ اکنامک اسٹیبلٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف. لیکن اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، عاقل نے کہا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں نہیں ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی کس طرح آ سکتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ان دونوں میں بھی ایک سمبیوٹک تعلق ہے، لیکن اگین پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کے ملک میں اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے، تو ویسے ورسا بھی ٹرو ہے نا. سو اب مسئلہ یہ دیکھیں، اور اکنامک اسٹیبلٹی آپ کی جو ڈیوریبل اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں نا، آپ مور دین اے ڈزن ٹائمز آپ IMF کے پاس جا چکے ہیں، شاید دنیا میں کم ہی ملک ہیں جو اس طرح گئے ہیں ان کے پاس، ہر بار آپ بیل آؤٹ کے لیے جاتے ہیں. 23 پروگرام ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی، ایگزیکٹلی. تو 23 پروگرامز بہت کم ملکوں کے ہوئے ہیں، اور بیل آؤٹ کا لفظ کوئی اچھا لفظ تو نہیں ہے کہ ہر بار بیل آؤٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نام مبارکباد دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ہاں کہ جی بیل آؤٹ کا ہو گیا. ہمیں اس سے نکلنا ہے، لیکن اس گرداب سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں تاریخ میں بہت سی.
چین کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جب ڈینگ شیاؤپنگ آیا تو چین ایک تباہ شدہ حالت میں تھا جب وہ پاور میں آیا. اس وقت اس کی اکانومی بالکل تباہ ہوئی تھی. اس کے جو کانفلکٹس بہت زیادہ ملکوں کے ساتھ انکلوڈنگ ود سوویت یونین اس وقت اس کے اپنے نیبرز کے ساتھ بھی. لیکن جوہر ہم اس پہ ابھی تھوڑا سا نہیں آتے کیونکہ آج میں چاہتا ہوں کیونکہ اگلی حکومت آ رہی ہے نا تو ہم کچھ چیزہ کوئی کام کی بات ایسی کریں ٹک 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 والی بات بلٹ. میں عاقل انہوں نے جو بات کی جوہر نے بالکل ٹھیک کہا. اس میں اگر میں 2 سینٹنسز کہہ سکوں ایڈ کر لیجیے آپ. تو وہ بیسیکلی یہ ہے کہ دیکھیں میں اس کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ سب سے پہلی جو چیز کی نا ڈینگ شیاؤپنگ نے, اس نے کہا کہ وہ سمجھتا تھا, بہت ہی وائز آدمی تھا, وہ سمجھتا تھا کہ جب تک میں اراؤنڈ چائنا نیبرز کے ساتاتھ ایک وہ جو ہے نا پیسفل سچویشن نہیں قائم کر لوں گا, اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. تو اس نے یہ کیا کہ جتنے کانفلکٹس تھے نا اس کے نیبرز میں جن کے ساتھ بھی تھا ان کو کسی طرح فریز کر لیا, کسی طرح اس نے ریپروچمنٹ کی طرف آ گیا اور پھر پوری توجہ اگلے 20-30 سال اکنامک ڈیولپمنٹ پہ دی. تو ہمارے لیے ایک اچھا اب یہی جو بات ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. آخر آپ کے پاس میں آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ چین نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی ان کے نیبرز ہیں امیجیٹ نیبرز ان کے ساتھ اگر فار ایگزامپل بھارت ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ مسائل ہیں تو ان کو ہم فی الحال فریز کر دیتے ہیں, اسے بات چیت نہیں کریں, ہم اکنامک ریلیشن شپ پہ بات کریں. اگر آپ اپنے ریجن میں دیکھیے تو اس وقت چین کے علاوہ ایک لحاظ سے وہ اعتماد نہیں ہے نہ ایران کے ساتھ, نہ افغانستان کے ساتھ, نہ بھارت کے ساتھ. تو آپ کس طرح نئی حکومت کو کیا آپ کہیں گے, کس طرح معاملات کو لے کر چلیں؟ پہلے ریجن میں بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایران کی, افغانستان کی اور بھارت کی. آپ کے پاس کوئی ایسی تجاویز ہیں جو اگلی حکومت کو ہم دے سکیں اس فورم سے؟ باسط پہ میں پھر اسی اپنے پچھلے جو میں نے بات کی اس پہ واپس آتا ہوں کہ آپ کے ہاں جب تک کہ سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اب یہ نہیں پتہ ہوگا کہ طاقت کا منبع کون ہے. آپ کے یہاں مختلف ادارے جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے آپ کی فارن پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں اور ایک طرح سے لیکن یہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کچھ اداروں کا بہت ڈومیننٹ رول ہے. ہر ادارے کا جو ان پٹ ضروری ہوتا ہے فارن پالیسی کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے, لیکن ایک ادارے کا ڈومیننٹ رول جو ہے وہ پھر آپ دوسرے اداروں کے جو ان پٹ ہے ان کی جو تاثیر ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. تو آپ کو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان میں یہ جو فائنل فیصلہ جس کہ جی آپ کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے, آپ نے اپنی معاشی نہیں چلیے میں آپ کو ایک آپ کی بات مان, یہ گیون ہے, یہ گیون ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا نہیں ہے. یہ گیون ہے کہ ہمارے یہ پرابلم ہے. ایک ادارہ جو بھی ہے وہ اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے ہمارے سارے فارن پالیسی کی فارمولیشن میں. یہ گیون ہے نا, یہ ایک حقیقت ہے. اب اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, کیا ہونا چاہیے بھارت کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ؟ اگر آپ اس حقیقت کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں اور آپ کے خیال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو آپ کا یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا. مطلب فارن پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ دیکھیں جس طرح اگر آپ کو یاد ہو کہ پی ایم ایل این کی جو لاسٹ گورنمنٹ جب شروع میں آئی تھی تو انہوں نے اس وقت سننے میں آ رہا تھا کہ جی ایم ایف این اسٹیٹس انڈیا کو دینے والے ہیں. جی ہاں, اس پہ آلموسٹ شاید آپ نے اس کی مخالفت کی ہوگی. میں نے مخالفت نہیں کی, لیکن بہت سارے اداروں نے مخالفت کی. اور کس ادارے کی مخالفت کی وجہ سے یہ ایم ایف این اسٹیٹس نہیں ہو سکا تھا؟ سویلین گورنمنٹ تو ڈٹرمنٹ تھی کہ جی ہم ایف ایم, سنیں نا آپ کے ٹریڈ منسٹر نے اناؤنس کر دیا تھا. میں خود اس کا چونکہ سے پلیئر رہا ہوں, تھوڑی سی تصحیح کر دوں, کیونکہ جب میں گیا انڈیا میں مارچ 2014 میں تو یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ اس وقت کے جو کامرس منسٹر ہیں خرم دستگیر صاحب وہ انڈیا میں آئیں گے, لیکن ہمیں بھارت کے اندر سے تجویز. لیکن حکومت تو مارچ 2014 میں نہیں آئی تھی نا. نہیں, وہ تو سپتمبر بی جے پی کی حکومت, لیکن الیکشنز ہو رہے تھے. میں ایم ایف این اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں, آپ بی جے پی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شروع میں ہی جیسے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ 2013 میں آئی تو انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ جی ہم ایم ایف این اسٹیٹس دیں گے. مارچ میں آ رہے تھے خرم دستگیر صاحب, آ رہے تھے, بالکل ان کی تاریخ طے ہو گئی تھی. پھر میں نے وہاں سے ریکمینڈ کیا کہ ابھی آپ نہ آئیے کیونکہ ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں, تو ہم یہ ایم ایف این اسٹیٹس انکمنگ گورنمنٹ کو دیں گے رات دن کہ ہم آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کریں. اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. بعد میں پھر حالات خراب ہو گئے, وہ اور بات ہے. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ اب مثال کے طور پر افغانستان کو ہم پہلے لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے.
افغانستان پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی ہماری پالیسی ہم طالبان کو ریکگنائز نہیں کر رہے یا افغانز جو ہیں ان کو ہم باہر واپس جو لیگل غیر قانونی طور پر ان کو بھجوا رہے ہیں، یہ پالیسی ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں اس میں کچھ ایلیمنٹ تو ٹھیک ہے. مثلا اگر آپ افغان طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے جبکہ آپ نہیں، پہلے مجھے بتائیے کہ اگر تسلیم جو ہم نہیں کر رہے، افغانستان کو اپنا سفیر نہیں بھجوا رہی، یہ ٹھیک اقدام یہ میرے خیال میں اس کی آپ سفیر تو پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں. تو اب تو میں نے سنا ہے کہ چین نے بھی کر دیا، چین نے فل فلیشڈ، اور کچھ ملک بھی جو ہیں وہ آلموسٹ اس کو تقسیم تو ہمیں اب باقاعدہ سفیر اناؤنس کر دینا چاہیے. میرے خیال میں جو ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے ان کو اس میں ہمیں کوئی نہیں ہونا ہے. ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ ہمیں کون سی حکومت کسی ملک میں قبول ہے کہ نہیں قبول. تو اگر طالبان ان کے پاس ڈیفیکٹو پاور ہے، ان کے ساتھ امریکہ نے بارگیننگ کر کے مذاکرات کر کے ایکچولی ان کو ہینڈ اوور کیا پاور، تو وہ ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے وہاں کی. ایک کامیاب ریولوشن کے بعد جو کنٹرول پورا ان کا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی اگلی حکومت کو یہ اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہوگی کہ میرے خیال میں کوئی ہارم نہیں ہے اس کو چائنا کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو کر لیجیے. بالکل اس میں کوئی. اچھا، بھارت کے بارے میں آپ کیا ریکمنڈیشن ہوگی؟ کیونکہ ابھی ہمیں ایک ڈیڈ لاکس کی سچویشن ہے، اگلے سال دونوں طرف نئی حکومتیں آئیں گی، تو آپ کیا ریکمنڈیشن دیں گے کہ کس طرح اس ڈیڈ لاک سے باہر نکلا جائے؟ میرے خیال میں اب تو بھارت میں سچویشن بڑی مختلف ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنے کوئی تیار نہیں ہے. ٹھیک، تو اب تو ہمارے کورٹ میں تو بال نہیں ہے، کیونکہ انڈیا نے کہا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. بہت سی باتیں ہوتی تو ہیں، وہ اب دیکھنا ہوگا کہ مودی گورنمنٹ کو کتنی میجورٹی ملتی ہے. کیا جو ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ اسٹیٹس میں ابھی الیکشن بھی ہوں گے تو اس سے بھی پتہ لگے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. تو مودی حکومت ضروری نہیں کہ جتنا لگ رہا ہے کہ جی اس کا جو شور شرابہ، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم ذرا پیشنٹ رہیں، انتظار کریں جب الیکشن کے ریزلٹس آ جائیں. تیار نہیں ہے آپ کے ان کی جو فارن منسٹر نے کہا کہ ہم ابھی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، ان سے تو بات نہیں ہو سکتی نا، جب نئی حکومت آئے گی تبھی چلیں گے. اچھا جوہر، آپ کے پاس آتے ہیں. بھارت کے بارے میں بتا دیے انہوں نے، دو اسپیسیفک ایک ریکمنڈیشن ہمیں ان کی طرف سے آئی. افغانستان کی طرف سے دو اسپیسیفک ریکمنڈیشن آئی کہ ایک تو آپ ان کو تسلیم کریں چائنا کے ساتھ مل کر، اور کیونکہ وہ ڈیفیکٹو تو ہے، اور پھر یہ جو افغانس کو بھی ہم بھجوا رہے ہیں، یہ اس کو بھی تھوڑا سا نظر ثانی کی ضرورت ہے ایک لحاظ سے. آپ کی طرف میں آتا ہوں ایران. پہلے میں ریجن کو کور کرنا چاہتا ہوں. ایران کے بارے میں ہمارے ہمیشہ سے کچھ پرابلمز رہے ہیں، ایک میوچل ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا ہے آپ کہہ لیجئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کوئی ایسا انیشیٹو ہو سکتا ہے جو ہم لے سکتے ہیں، خاص طور پہ ایران پاکستان جو گیس پائپ لائن ہے اس کے بارے میں کچھ ایسی ہو سکتی ہے تاکہ یہ اعتماد بحال ہو؟ جی بالکل. آئی تھنک کہ جن ملکوں کا پہلے ذکر کیا آپ نے، ہندوستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ، تو ایران تو پرہیپس لو ہینگنگ فروٹ ہو سکتا ہے، بیکاز وہاں پہ جو مسائل ہیں اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کہ آپ کے مسئلے، جیسے افغانستان میں ٹی ٹی پی کی پریزنس کا مسئلہ ہے جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میرے خیال میں جو ہماری ریکگنیشن ہے افغانستان کی، جو اس وقت وہاں پہ ڈی فیکٹو گورنمنٹ ہے، اس کو مشروط ہونا چاہیے اس چیز کے ساتھ کہ جو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی سوئل سے وہ ایمنیٹ نہیں کرنی چاہیے ٹیررزم کسی اور ملک کو، اور وہ سیف ہیونز نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ، بیکاز یہ ایک وعدہ جو انہوں نے کیا تھا اور اس کو پورا کرنا جو ان سے وہ ضروری ہے. آئی تھنک دس شوڈ بی ون آف دا پری کنڈیشنز امنگسٹ اے کپل ادرز. ہندوستان سے ایک بڑی مسئلہ ہے، میں اس کی بعد میں آتا ہوں. ایران سے جو جہاں تک یہ گیس پائپ لائن کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک بائیلیٹرلی مسئلہ، اس میں ڈائلاگ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جو دونوں ملکوں کے اس دائرہ اختیار سے باہر ہیں، بیکاز انٹرنیشنل سینکشنز ہیں کچھ. یو ایس سینکشنز ہیں، انٹرنیشنل تو نہیں. ہاں یو ایس سینکشنز ہیں، بٹ آج کل دیکھیں یو ایس اگر کسی ملک کو سینکشن کر دیتا ہے تو وہ انٹرنیشنلی ہو جاتا ہے، بیکاز ان کی وہ اس طرح کی دنیا میں کلاؤڈ ہے. تو بیسیکلی اس تناظر میں پھر دیکھنا ہے، لیکن وہ مسئلہ حل تو کرنا ہے. باقی جو مسائل ہیں اس میں بھی آئی تھنک دونوں طرف اس چیز کا ایک کیننس ہے. پھر یہ کہ اب جو پیش رفت ہوئی ہے ایران کی سعودی کے ساتھ تعلقات میں، وہ بھی اچھا آگر کرتا ہے. اس سے بھی ہمیں ایک مدد مل سکتی ہے، کیونکہ بہت عرصے سے پاکستان کوشش کر رہا تھا کہ ان کو کسی طرح سے میز پہ بٹھائے اور ان کے درمیان وہ ڈائلاگ کرے. بعد میں وہ چائنا کے تعاون سے آخر میں ہوا، اس میں پاکستان کا جو ہے نا کاوش
ایٹ لیسٹ کسی حد تک تو ہوگی کیونکہ بہت عرصے سے پاکستان لگا ہوا تھا، لیکن چین کے توسط سے وہ پھر آخر میں پایا تکمیل تک پہنچا اس حد تک کہ اب انہوں نے ڈپلومیٹک مشنز قائم کر لیے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور سارا ایک تھاٹ تو ہے ریلیشنز میں، تو وہ ہمیں بھی ہیلپ کر سکتا ہے بیکاز ہماری سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں، اور جب آپ کے دو بہت ہی قریبی دوست ہوں اور ان کے درمیان بہت زیادہ مسائل ہوں تو آپ ایک مشکل میں پڑ جاتے ہیں نا، تو وہ ایک مسئلہ خود سے ہی حل ہو گیا ہے، تو آئی تھنک اس سے ہماری آسانی ہو جاتی ہے۔ اب ہم بھارت کی طرف آتے ہیں۔ بھارت کی طرف آنے سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں، بھائی وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے، ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور آ کر پھر جوہر امبیسڈر سلیم سے پوچھیں گے، ایک تو بھارت کا بھی بتانا کچھ چاہتے ہیں اور پھر چین اور امریکہ کے درمیان جو ہمارے ہاں ایک کوشش ہوتی ہے کہ توازن رکھا جائے، توازن بنایا جائے، تو اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا جوہر، آپ بتا رہے تھے، آپ اپنی بات کنٹینیو کریں پھر میں عاقل کے پاس آتا ہوں۔ جی ضرور۔ دیکھیں اب آپ کا جو سب سے فارن پالیسی میں جو اہم ترین مسائل جو آپ کے ہیں اس میں بھارت کے ساتھ تعلقات کا آتا ہے، اور اس میں ظاہر جموں کشمیر کا مسئلہ جو سر فہرست ہے۔ اب وہ ایک ظاہر مشکل ایک ڈائلیما تو ہے کہ کیا کریں، اگر آپ جو ہماری بہت لانگ سٹینڈنگ پالیسی رہی ہے، تو آپ کی باتوں سے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم بھی جموں اور کشمیر کو فی الحال بیک برنر پہ ڈال دیں۔ لیکن بیک برنر پہ ڈالنے کے میرا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو بیک برنر پہ اس طرح سے اب ڈالا جائے، کیونکہ اس سے بہتر الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں، لیکن آپ نے یہی کہا کہ چین نے جس طرح کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ نہیں، میں نے کہا کہ دیکھیں اس میں ایک سبق ہے، ضروری نہیں کہ ہم اس طرح ہی کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ دیکھیے اب ایک ونڈو ہوگی آپ کے پاس، میرے جب دونوں حکومتیں اندازے کے مطابق جب دو نئی حکومتیں آئیں گی، اور یہ ونڈو پاکستان اور انڈیا کے درمیان اکثر 5 یا 10 سال کے بعد ایک بار آتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سی پرانی جو اس طرح کی ونڈوز تھیں وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ضائع ہوگی نا، اس میں کچھ بھی پیش رفت نہیں ہو سکی، لیکن اب جو ونڈو آئے گی، اب یہ جس طرح عاقل نے کہا کہ اب وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، شاید وہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اکنامکلی وہ اس وقت ہائیسٹ گروتھ ریٹ پہ ہیں، 8% آلموسٹ، چائنا سے زیادہ۔ نہیں، ونڈو تو مل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ میرا سوال آپ سے اسپیسیفک یہ ہے کہ ہمیں کن شرائط پہ بھارت کے ساتھ ری انگیج ہونا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا پرنسپل سٹینڈ جو ہے نا جموں وہ تو ہم کشمیر کہتے تھک گئے ہیں، اس کو ہم قائم رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں آپ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ چین نے بھی اپنا پرنسپل سٹینڈ تو چینج نہیں کیا کبھی، ٹھیک ہے نا۔ ان کے تائیوان پہ جو سٹینڈ ہے وہ کبھی بھی ذرا برابر لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں بھی ان کا جو ہے اسٹانس قائم ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اپنے پرنسپل سٹینڈ سے ذرا بھی موو اس طرح سے نہیں کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزوں پہ جس طرح اگر تجارت کی بات ہے تو یہ میرا تجارت تو بعد میں آئے گی، پہلے جو اپ گریڈیشن جو ہمیں ہائی کمشنر بھجوا دینا چاہیے الیکشن کے بعد۔ میرے خیال میں ایک ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے۔ ڈائلاگ کس طرح شروع ہو؟ اسٹرکچرڈ ہو، بیک چینل پہ ہو، کیا ہو؟ دیکھیں بیک چینل پہ تو ڈائلاگز آپ کو پتہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ شروع میں بیک چینل پہ کیا جا سکتا ہے، جب تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کچھ امور پہ ہو جائے پھر اس کو آپ اسٹرکچر کریں۔ اس کے بعد جو ہے اگر ان کی طرف سے بھی جو ہے نا ہمیں ظاہر اگر وہ بھی قدم بڑھائیں تو اس صورت میں بالکل ہمیں پھر یہ سوچنا چاہیے کہ دوبارہ سے ایمبیسیز کو اپ گریڈ کریں اور اس کے بعد باقی چیزوں کی طرف آنا پڑے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ نے اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے تو آپ کو بیسکلی ایک آپ اس صورتحال میں نہیں رہ سکتے کہ جہاں پہ جو باہر کے دوسرے ملک ہیں نا وہ جو پاکستان انویسٹ کرنے کا سوچتے ہیں، اور میں آپ کو کہوں گا سارے ملک جو ہے نا، نہ صرف ویسٹرن کنٹریز بلکہ ایون اگر آپ گلف کی بات کریں، یا میں بحرین میں امبیسڈر تھا تو مجھے وہاں پہ وہ پتہ کیا کہتے تھے، وہ عرب کہتے تھے آپ ہمیں انویسٹمنٹ کے لیے بلاتے ہیں، ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کا انڈیا کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے نا تھو نہیں ہوگا، بیکاز ادروائز تو ہماری انویسٹمنٹس رسک میں پڑ جائے گی۔ میں آپ کو یہ ان کی پرسیپشن بتا رہا ہوں، ویدر یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پرسیپشن آپ کی ضروری نہیں ہے، پرسیپشن انویسٹرز کی ضروری ہے کہ ان کی کیا پرسیپشن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کا ماحول بنانا پڑے گا جس میں کہ بیکاز اس وقت فورن آپ کو انویسٹمنٹس کی بہت زیادہ ضرورت۔ دیکھیں اگلے 3 سال میں آپ نے $90 بلین سے زیادہ قرضہ واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کچھ چینل انفلوز تو آئیں گی، لیکن جب تک آپ کو ایک میجر انفلو ایف ڈی آئی کی نہیں آتی، اب آپ کو پتہ ہے انڈیا میں ایف ڈی آئی کتنی آ رہی ہیں اس وقت، بے شمار، مطلب ان کی $100 بلین سے اوپر کی وہ ایف ڈی آئی کی وہ توقع کر رہے ہیں، اور سالڈ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی ہے، $600 بلین کی اس وقت وہ ایکسپورٹس کر رہے ہیں، رائٹ۔
مطلب ان کی حالانکہ پاپولیشن تو ہمارے سے 6-7 گنا بڑی ہے نا, لیکن ان پر کی کیپٹل انکم میں زیادہ فرق نہیں ہے, بٹ ان اینی کیس پر کیپٹل انکم بھی آلموسٹ ان کی ہمارے سے اب ڈبل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی تک بھی ڈبل, مجھے تھوڑا سا کیونکہ نمبرز کا شوق 1600 1500 سے کچھ ہماری زیادہ ہے, ان کی تقریباً کوئی 2200 کے قریب ہے. ہاں بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے مائل پی 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 لے رہے ہیں یا نامنل جی ڈی پی لے رہے ہیں. جی ڈی پی کی بٹ ابھی تو بنگلہ دیش کی بھی آپ کی, ہاں ابھی تو بنگلہ دیش کی بھی آپ سے بہت زیادہ ہوگی ہے نا. 91 تک آپ کی انڈیا. چلیے اسی سوال کو میں آگے انہوں نے ایک بات ہی کنیکٹیویٹی کی, بحرین میں رہے اس پرسیپشنز ہیں. ہمیں بھارت کو آپ کے خیال میں جو راہداری ہے افغانستان کے لیے یہ دے دینی چاہیے؟ میرے خیال میں اس میں پہلے بھی کافی بات چیت ہو چکی ہے. آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہوگی اگلی حکومت؟ پہلے بھی یہ اس طرح کی باتیں فارن آفس میں بڑی ہوئی ہیں اور ان پہ باقاعدہ اسٹڈیز بھی تیار کی گئی اور ریکمنڈیشنز بھی دی گئی تھی. میرے خیال میں ایونچولی آپ کو جانا پڑے گا. آپ اس میں ایونچولی سے کیا مراد ہے؟ ایونچولی کب ہوگا؟ ایونچولی آپ تیاری کریں. کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے بغیر ہم یہ کر لیں؟ دیکھیے آپ بات سنیں, جس طرح جوہر نے کہا کہ چین نے کس طرح اپنے سارے مسائل کو پیچھے رکھ کے, جو بھی اس کے سیاسی مسائل تھے, دوست ممالک کے ساتھ جو پرابلمس تھے ان کو پیچھے تھوڑی دیر کے لیے رکھا اور پھر اس کے بعد آگے معاشی ترقی کی طرف زیادہ فوکس کیا. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ دیکھیں اب کشمیر کا مسئلہ 70 سال سے حل تو نہیں ہوا ہے. تو اب آپ 70 سال پرانی والی اسٹیج پہ چلے جائیں کہ جی بالکل ہم کسی سے بات نہیں کریں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ کی معاشی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کے مسئلے کو حل کرا سکیں. آپ کی عسکری قوت اتنی نہیں ہے. آپ نے 2-3 دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں, آپ اس میں کامیابی نہیں ہوئی. تو اب آپ کو تھوڑا سا ریئلسٹکلی سوچنا پڑے گا. دیکھیں جذباتی باتیں کرنا ایک بات ہے, لیکن آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھنی ہے کہ جی زمینی حقائق کیا کہتے ہیں. آپ کو ان کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا پرنسپل اسٹینڈ چھوڑ دیں. آپ اس کو کچھ دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے اس پہ زیادہ فوکس نہ رکھیں اور جو امیڈیٹ جو گین ہے ان کے بارے میں سوچیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا واپس. آپ کی بھی یہی ریکمنڈیشن ہوگی کہ میں انڈیا کو ایکسیس دے دینی چاہیے لینڈ؟ دیکھیے ایکسس کی جب بات آئے گی تو اس میں تو پھر ظاہر ہے کہ تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا دونوں طرف سے. ہم کیا لیں گے ان ریٹرن؟ میرے خیال یہ سوچنا اس وقت قبل از وقت ہے. نہیں ہمیں ابھی سوچیں گے تو کوئی ریکمنڈیشن دیں گے نا انکمنگ گورنمنٹ کو. جو ہم ریکمنڈیشن دیں گے پالیسی لیول پہ تو ہم براڈ ریکمنڈیشنز دیں گے نا. براڈ ریکمنڈیشن کی جو ابھی بات ہو رہی ہے براڈ میں اسپیسیفک میں آنا چاہتا ہوں جوہر, آپ پھر براڈ میں پھنسا دیتے ہیں. اگر آپ تھا کی طرف جائیں گے بالکل آپ جو ہے نا اس وقت دیکھیں گے کہ گیو اینڈ ٹیک میں جب ٹریڈ کی بات ہوتی ہے اس میں راہداری کی بات ہم ریٹرن کیا مانگے ان سے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ راہداری could be on the table. That's what I'm saying. ٹھیک ہے نا, it is on the table. So what we would expect in return? ہاں in return that now this is for us to see کیونکہ we are like دیکھیں چلیں میرا. You both are so experienced. I'm asking, that's why I'm asking you guys کہ مجھے کوئی اسپیسیفک بتائیں کہ ہم کیا ان سے. دیکھیے راہداری کے طور پہ جب وہ استعمال کریں گے تو آپ کی بھی معاشی بینیفٹ ہوگا نا اس سے. تو ہمیں کوئی ریٹرن کی ضرورت نہیں ہے, کچھ ہم اس کو نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. آپ کا خیال میں آپ سیاسی معاملات کے ساتھ اس کو ٹائی اپ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے تو یہ بات پہلے طے کر لی ہے نا کہ جی آپ تھوڑی دیر کے لیے سیاست کو چھوڑ دیں, کشمیر کو پیچھے کر دیں, آپ معیشت کی طرف دیکھیں کہ اگر آپ یہ راہداری کو الاؤ کریں گے تو آپ کو معاشی طور پہ کیا بینیفٹ ہوگا اس کا. آپ اس کا پروز اینڈ کانس دیکھیں اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں. اگر ہمیں Do you agree with that? ہاں بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسپیسیفکس پہ ہم اس وقت جو نا اس طرح کی کانکریٹ ریکمنڈیشنز دینا جو ہے نا وہ قبل از وقت اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ کو بہت سارے امور کو اس وقت دیکھنا ہوتا ہے نا. لیکن جو ہماری ایکچوئل ریکمنڈیشن ہے جو کہ اور دیکھیں ریکمنڈیشنز پالیسی ریکمنڈیشنز براڈ, آپ تو خیر آپ سے بڑا ایکسپرٹ کون ہوگا, وہ براڈ پیرامیٹرز میں ہی ہوتی ہیں. تو جو ریکمنڈیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ایک تھا کی طرف جائیں, ٹھیک ہے, اور آپ اکنامکس جیو اکنامکس جس کے بعد بھی کریں. اس لیے میں تھوڑا سا انسسٹ کر رہا ہوں جوہر, سوری ٹو کٹ یو. جی بالکل, کیونکہ دیکھیے ہم بڑے اس وقت انڈیا کے ساتھ نا کشمیر کے معاملے بڑے ایک نازک موڑ پہ ہیں 5 اگست 2019 کے بعد. جی یہ وہ لاک جیم نہیں ہے یا ڈیڈ لاک نہیں ہے جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے. یہ ایک مختلف نوعیت کا ڈیڈ لاک ہے جی, جس میں بھارت نے ایک بہت ریڈیکل اسٹیپ لیا. اس کا پورا جو کشمیر کا تنازع کی ایکویشن ہے اس کو تبدیل کر دیا. اس لیے یہ تھوڑا سا میرے خیال میں وارنٹس کہ ہم ذرا اس کو اس طرح نہ لیں جو ہم پہلے لیتے رہے ہیں, کہ کس طرح ہمارا کشمیر پرنسپل ڈسٹانس بھی خراب نہ ہو اور ساتھ ساتھ ہمیں میوچولی بینیفیشل ریلیشن شپ بھی ملے. بالکل, دیکھیے آئی اگری, بٹ یہ بات اس لیے تو ہم نے 2019 کے بعد ہم تو میں نے تو یہ دونوں طرف سے دیکھا ہے نا, امبیسڈر کے طور پہ بھی دیکھا ہے, فارن آفس میں آ کے بھی دیکھا ہے. ہم نے جو اس کے بعد کیا پچھلے 3-4 سالوں میں
हद मकदूर जितना हम कर सकते थे हमने किया। पूरी दुनिया में हमने कौन से दरवाजे नहीं खटखटाए, यूनाइटेड नेशन से लेके OIC से लेके बायलैटरली, मतलब मैं जर्मनी में भी सफ़ीर था, ठीक है, बहुत मेहनत करके यहाँ तक भी किया। देखें जर्मन चांसलर गई इंडिया में और उसने इंडिया में एक स्टेटमेंट दिया था उस वक्त, जो है ना, जिसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग भी की। तो इसी तरह बाद में भी जो है ना, वो सारा कुछ हमने किया। लेकिन हमें जो इन 3-4 सालों के बाद अंदाज़ा क्या है अब कि दुनिया इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही उस तरह से। अब अगर आप उसी पे, अब ठीक है एक चीज़ हो गई, आपने की कोशिश, नाउ यू हैव टू थिंक अच्छा जी एट दिस स्टेज अब व्हाट नेक्स्ट, ठीक है ना जी, आप उसी में तो नहीं लटके रहेंगे ना। अब आप देखेंगे अच्छा जी जो हालात हैं आपने उसके हिसाब से थोड़ा सा चलना है ना। सो आई थिंक वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। इन एनी केस वो रेडिकल स्टेप्स ज़रूर थे, बट हमने तो माना ही नहीं ना कि वो इंडिया का, जब हमारा डिस्प्यूट इस बात पे है कि ये आपका एरिया ही नहीं है, तो वेदर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी इतनी दी है या इतनी दी है, वो तो एक बात की बात है ना। सो बेसिकली जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है वो तो बेसिक है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा मतलब कहने का ये, और ये बात मैं बहुत 2018 में भी इस पर डिबेट भी हुई थी, उस वक्त से कर रहा हूँ कि देखिए आपने डिसाइड ये करना है पूरी दुनिया में आपकी परसेप्शन क्या है कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है जो कि बेसिकली अपनी जो स्ट्रेटेजिक जो अहमियत है ना उसके डिविडेंड्स खाती है, और ये उसकी इसकी इकोनॉमी भी उस पर चली। लेकिन हमारी जो पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई उसमें हमने बड़ा क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि हमारा सिक्योरिटी से क्या मुराद है हमारी। तो उस पॉलिसी पे आपने अमल जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहा है, उस पॉलिसी पे अमल नहीं किया ना। मतलब देखिए SIFC बना दिया हमने। आप SIFC आपने अभी बनाई है, ठीक है ना, मैं पिछले 5 साल, और अगर SIFC अब बनेगी तो उसके बाद हम देखेंगे ना, चलें एक अच्छा कदम है। लेकिन द थिंग इज कि देखें पॉलिसी आप एक तो होती है ना, पॉलिसी आपने बना दीजिए, सिक्योरिटी पॉलिसी आपने उसको पब्लिसाइज कर दिया। ये जियो इकोनॉमिक्स की बात जब शुरू हुई है और जब मोईद आपको पता आए और उन्होंने ज़्यादा जियो इकोनॉमिक्स एंड नॉट जियो पॉलिटिक्स की बात की एंड एवरीथिंग, ये बातें उससे बहुत पहले फॉरेन ऑफिस में मैं तो हमेशा इसको करता रहा हूं। हम भी करते रहे, आप भी करते और रहे, ये इधर और वाली बात भी नहीं है ना, ये तो दोनों साथ लेकर चलने वाली बात हम बहुत सालों से ये करें। लेकिन द थिंग इज कि इसकी उस वक्त तक लेट्स से ना देयर वर नो बायर्स फॉर देम, वेरी क्लियरली देयर वर नो बायर्स, ठीक है ना, इस चीज़ के लिए। हाँ, अब एक ऐसी चीज़ आ गई है, एंड आई हैव टू बी वेरी एम्फैटिक ऑन वन पॉइंट हियर कि टाइम इज़ नॉट ऑन योर साइड, ठीक है। अगर हम ये समझें कि अच्छा जी हम ये टाइम गुजारते जाएंगे तो 10 साल बाद एक बेहतर वक्त आ जाएगा कश्मीर का मसला हल करने का, दैट इज़ नॉट ट्रू। यू नो व्हाई? क्योंकि आपकी डिस्पैरिटी इंक्रीज करती जा रही है। इंडिया पहले आप साथ साथ थे ना इन टर्म्स ऑफ GDP और इन टर्म्स ऑफ आपका डिफेंस बजट, चलें फ़र्क कम था, अब वो फ़र्क इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इंडिया का ग्राफ इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है कि कुछ सालों के बाद अगर आप इस तरह रहेंगे तो आप इरेलेवेंट हो सकते हैं, खुदा न खास्ता, ठीक है। एंड दिस इज़ द परसेप्शन आई एम टेलिंग यू कि मैं, अब आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी है सफ़ीर के तौर पे और बाकी सारी पोजीशंस में, आप देखते नहीं है कि पाकिस्तान का ग्राफ पहले फॉरेन कैपिटल्स में क्या था, आपको अहमियत क्या मिलती थी एज एम्बेसडर, और अभी आपके एम्बेसडर्स को क्या अहमियत मिल रही है, क्योंकि वो आपके मुल्क की आपका ये स्टॉक की तरह है ना, आपके मुल्क की स्टॉक वैल्यू ऊपर जाती है, नीचे जाती है, आपकी कंट्री की ब्रांड वैल्यू ऊपर जाती है। आपको पता है कि आपकी कंट्री की ब्रांड वैल्यू आज बिकॉज कंट्री ब्रांड्स की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जो उनकी वैल्यू डिटरमिन करती है, वो बांग्लादेश से भी बहुत कम है इस वक्त। तो मतलब जो मैं पहली बार ये देख रहा हूँ दुनिया में कि बांग्लादेश आपसे बेहतर एम्बेसी बिल्डिंग्स बना रहा है, वो आपसे ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है डिप्लोमेसी में, क्योंकि देखें आहिस्ता आहिस्ता जब अगर आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, इकोनॉमिकली आप वो हो जाएंगे, फौज को पैसे कहाँ से देंगे, मिलिट्री बजट्स कहाँ से चलाएंगे, फॉरेन पॉलिसी कहाँ से चलाएंगे, मुश्किल हो गया है। GDP का हम फॉरेन सर्विस से ज़्यादा खर्च करते हैं। आप बासित में एक और इसमें अगर इजाज़त हो, देखिए 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने एक अपना इंटरनली इकदाम ले लिया, और उसको हम पहले से जो जिन चीज़ों को उन्होंने चेंज किया उनको क्या हम पहले मानते थे? नहीं मानते थे। तो हमारे लिए देखिए बेसिकली कोई बहुत बड़ी कोई, तो फिर हमें आप सामने रिएक्ट किया उस नहीं करना चाहिए आप उसकी बेसिस पे अपने फैसले ना करें कि जी चूंकि 5 अगस्त 2019 हो गए अब उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हमने रिएक्ट किया था वो गलत किया था मेरे ख्याल में उस वक्त शायद ज़रूरत है, उस रिएक्शन की ज़रूरत थी, लेकिन उसके इतना ज़्यादा उसको आगे तक नहीं ले जाना चाहिए था। और मेरे ख्याल में अब आगे तक हम कहाँ लेकर गए, मतलब अब देखिए आपके 3 साल हो गए, आपके 4 साल होने लगे हैं, तो आपके सफारती ताल्लुकात में जो वो कोई बात ही नहीं है, वहाँ पे सफ़ीर नहीं, यहाँ पे सफ़ीर नहीं है, मतलब इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ये सिम्बॉलिक है लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अच्छा अब चलिए आप बातचीत करते हैं, भारत का तो क्लियर हो गया, आगे चलते हैं अमेरिका और चाइना। अमेरिका और चाइना में किस तरह हम तवाज़ुन रखें, या ब्रेक पहले लेते हैं, कहते हैं जी ब्रेक, आप कहते हैं बहुत बातें कर रहे हैं आप तीनों। तो नाज़रीन मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। ईरान की हमने बात कर ली, अफ़गानिस्तान की बात हो गई, भारत की बात हो गई, अब थोड़ा सा अगले सेगमेंट में, आखिरी सेगमेंट में ज़रा आकर चीन और अमेरिका की बात करते हैं। हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین. بریک میں یہ بہت خطرناک باتیں کر رہے تھے دونوں میرے مہمان گرامی. اچھا اب عاقل تھوڑا سا آتے ہیں چین امریکہ تعلقات پہ. جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کس طرح کیا کیا جائے کہ چین سے ہمارے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ بھی رہے اور ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں بھی کوئی خرابی پیدا نہ ہو, ایک لحاظ تجارت بھی ہو, وہاں سے انویسٹمنٹ بھی آئے. تو کیا بہت مشکل کام ہے یہ رکھ کرنا؟ نہیں, میرے خیال میں کوئی ایسا یہ مشکل تو بات اتنی نہیں کہانی کیوں بنا دیتے ہیں ہم بار بار؟ ہمیں چاہیے کہ چین کے ساتھ ہمارے جو تعلقات, ایکچولی چین کے ساتھ تعلقات میں خرابی تو ہمارے اپنے حکمرانوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی, ان کی یا سمجھ کی کمی ہے یا ان کو گائیڈ نہیں کیا جاتا یا وہ کسی کو سننے کو تیار نہیں ہے. آپ نے سی پیک شروع کیا اور پھر اس کے بعد ایک حکومت نے شروع کیا اور دوسری حکومت نے اس میں روڈے ڈالنے شروع کر دی, تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی. تو ہمیں چین کے بارے میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. چین ہمارا مطلب ٹرسٹڈ نیبر ہے, اس نے ہمیشہ آپ کی مدد کی ہے, معاشی طور پہ سیاسی طور پہ مدد کی ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ تعلقات کو اور مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ سی پیک کا جو پروگرام ہے اس کو پورا کمپلیٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا پھر چاہیے کہ کس طرح اس کے جو اکنامک ڈویڈنٹ ہیں وہ ہمیں کیسے مل پاتے ہیں. اور ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو چین کے تعلقات کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے. چین کے علیحدہ ہماری تعلقات کی نوعیت ہونی چاہیے اور امریکہ کے ساتھ علیحدہ. اور امریکہ کے ساتھ ہماری کوشش اب یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشی تعلقات جو ہیں ان سے زیادہ بڑھیں. اور سیاسی تعلقات تو ان کے ہر وقت گورنمنٹ جو چینج ہر 2 سال بعد کبھی کانگریس میں ریپبلکن آ جاتے ہیں, کبھی ڈیموکریٹس آ جاتے ہیں, تو آپ وہ ایک بالکل کنسسٹنٹ قسم کی پالیسی کی ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے. تو بس آپ کو ایک ایسے تعلقات رکھنی چاہیے جن میں کہ جن کی بنیاد معیشت پہ ہو. سیاست والے جو سیاسی تعلقات میرے خیال میں اس میں ہم کوئی بہتری زیادہ نہیں لا سکتے. ہمیں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشی تعلقات امریکہ کے ساتھ زیادہ کمنگ ٹو, بیکاز آپ نے یورپ میں بہت سرو کیا, جرمنی میں بھی آپ سفیر رہے, اٹلی میں بھی رہے, اور پھر آپ یہاں پہ ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پہ بھی پہلے کام کرتے رہے. یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے پاس کیا ہماری ٹول کٹ میں کیا چیزیں ہیں, ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم ویسٹرن دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو, جہاں پہ ہمارا ڈائسپورا بھی ہے, خاص طور پہ یو کے میں, جرمنی میں تقریباً 80,000 90,000 کے قریب لوگ ہیں, زیادہ ہو گئے ہیں اب, اور اس طرح امریکہ میں بھی ہیں. تو کیا ہمارے پاس ایسی ٹولز ہیں جن کو حکومت, جو آنے والی حکومت ہے, ان کو صحیح ڈپلوائے کرے اپنے ایسٹس کو اور کچھ ریزلٹس حاصل کر سکے؟ جی سب سے پہلے میں اس میں یہ کہوں گا کہ ایک تو خیر یہ جو توازن کی بات ہے یہ بہت اہم بھی ہے, اور ایک چیلنج تو ہوگا. اور وہ چیلنج یہ ہے کہ اگلے سالوں میں جب چین اور امریکہ یہ دونوں ملک جو ہیں, جب ان کا آپس میں ایک رائیولری تو ہے, یہ دونوں ملک تو مانتے ہیں نا, بس وہی کہہ رہے ہیں کہ رائیولری کو ہم ایک ہیلتھی طریقے سے چلائیں, بیسکلی نا ایک کمپٹیشن تو ہے. اس میں جب آپ کے اتنے قریبی دوست ہوتے ہیں, خاص طور پہ چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایک آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ, اور وہ اس کے بارے میں ہم ظاہر ہے وہ یہ تعلقات ہمارے امریکہ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے نا, اس نوعیت کے تعلقات. دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اب ان کی نوعیت علیحدہ ہے, لیکن وہ بھی بہت اہم ہے. اس طرح دیکھیں اسے 3-4 بڑے اس میں جز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ایک سب سے جو بڑی ڈائسپوراز ہیں اس میں سے ایک امریکہ میں ہے. آپ کی سب سے بڑا ٹریڈ سرپلس دنیا میں جو آپ کا ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے, اور امریکہ کے ساتھ آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ آپ کی دنیا میں چائنا کے بعد جو بڑی ٹریڈز ہیں اس میں ہے. اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ آپ کا ڈیولپمنٹ کوآپریشن پارٹنر بھی پہلے رہا ہے, انویسٹمنٹ پارٹنر بھی رہا ہے, ابھی بھی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ امریکہ کی ایک اہمیت ہے پوری دنیا کے ہر معاملے میں, اور گلوبل پاور ہے ابھی بھی, ان مینی ویز اٹس اونلی سپر پاور. وہ ساری چیزیں جو ہیں اس لیے, اور امریکہ پھر دیکھیں گلوبل انسٹیٹیوشنز بہت سارے وہ لٹرلی ڈومینیٹ کرتے ہیں, ورلڈ بینک, IMF, ایون یہ فیٹف وغیرہ, یہ سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہے اس میں. اچھا اس میں, اور ہمارے پھر دیکھیں ان ٹرمز آف کئی جو ہمارے ویلیوز ہیں نا, مطلب دیکھیں نا ڈیموکریسی اور جو ہے نا اور بہت سی چیزیں ایسی جو ہیں جس میں کہ ایک ہے آپس میں ایک ہم آہنگی بھی ہے, اور ایک شیئرڈ ہسٹری بھی ہے. اکٹھے ہم نے کولڈ وار میں ہم اکٹھے تھے, اس کے بعد افغانستان میں بھی اکٹھے تھے, تو بہت ساری اس میں ڈفرینٹ جوز ہیں. چائنا کے ساتھ ایک مختلف نوعیت کی, پھر امریکہ کے ساتھ آپ کے ڈیفینس کوآپریشن جو وہ بھی بہت پرانی ہے سارا. توازن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو توازن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برابر ہوئیں گے. توازن کا مطلب ہوتا ہے کہ جی توازن اس طرح بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ کہ آپ کی کس
कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, और वो जीरो सम गेम नहीं होती. चैलेंज होगा ज़रूर, लेकिन हमारा चैलेंज मैं जिस तरह से देखता हूँ वो 2-3 तरीके से है. आपका चैलेंज जो चाहे चीन और अमेरिका के साथ है ना, एक तो आपका चीन के साथ चैलेंज क्या है कि उनके साथ जो आपके इकोनॉमिक रिलेशंस हैं इस वक्त उनमें उस इकोनॉमिक रिलेशंस में आपको बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं. आपका सबसे बड़ा दुनिया में जो ट्रेड डेफिसिट है जो चीन के साथ है तकरीबन $27 बिलियन का जो है. अब ये वो डेफिसिट है जो आप सस्टेन नहीं कर सकते. अगर आप पिछले 10 सालों का डेफिसिट सिर्फ चीन के साथ ले लेना तो आपके जितने सारे कर्जे हैं तकरीबन उतना बन जाता है वो, तो आपके जो वो सस्टेनेबल नहीं है ना. हमें बैलेंस जो है, और ये बैलेंस हमें सबसे ज़्यादा उधर लाना है, अपना जो इकोनॉमिक रिलेशंस है ना, पर्टिकुलरली ट्रेड रिलेशंस है. फिर जो चीन की इन्वेस्टमेंट है, ये जो इसमें है सीपैक में है, तो सीपैक वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी हमें मेक श्योर करना है कि वो जो है ना प्रोडक्टिव हो पूरी तरह से, बिकॉज वो इतने ज़्यादा पैसे उसमें इन्वॉल्व हैं कि अगर वो प्रोडक्टिव नहीं होगी तो पाकिस्तान एक मुश्किल में पड़ जाएगा. बिकॉज उसमें देखें ना, उसमें कनेक्टिविटी के मंसूबे हैं, फिर वो जो उनसे SEZs हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अहम है. अगर वो नहीं चलेंगे, और फिर जो राहदारी है, और फिर ग्वादर पोर्ट है, वो सारे अगर वो सही तरह चलेंगे तो आपकी इकॉनमी बहुत आगे जा सकती है. लेकिन अगर वो नहीं चलेंगे तो आपने वो पैसे तो वापस करना है ना जी. वो कर्जा है उसमें आपका इस वक्त 30% कर्जा जो है वो तकरीबन आप डेट सर्विसिंग जो उनसी है वो बहुत सी चीज़ों में आपने उनको करनी होती है. तो ये चैलेंज. अमेरिका के साथ आपका चैलेंज क्या है? अमेरिका के साथ आपका चैलेंज ये है कि देखिए, एक तो अब कई इंटरनेशनल इशूज़ पे हमारे स्टैंड्स इस वक्त बिल्कुल सिमिलर नहीं है. मिसाल के तौर पर फ़लस्तीन का ही मसला ले लीजिए, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें डाइवर्जेंसेस ऑफ परसेप्शन है. उसमें देखना है कि हाउ वी कुड लाइक हैव गुड रिलेशंस डिस्पाइट दोज डाइवर्जेंस, बिकॉज आपकी इन एनी केस डाइवर्जेंस ऑफ परसेप्शन तो होती है मुल्कों की ना, बट दे शुड नॉट बी अलाउड टू डिक्टेट द टर्म्स ऑफ आवर रिलेशंस. तो वो अहम है. फिर हमने ये देखना, हमने अपनी डियास्पोरा को कैपिटलाइज करना है वहाँ पे. अभी तक देखें, चीन ने जब तरक्की की थी, वो मैं दूसरी बात वहाँ पे कहूँगा, तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो चीन में आई थी ना, वो उनकी अपनी डियास्पोरा की इन्वेस्टमेंट. इंडिया का भी यही हाल था, ठीक है ना, इंडिया का भी यही हाल था. आपकी डियास्पोरा भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रही, और आपकी जो सबसे रिचेस्ट डियास्पोरा है वो तो अमेरिका में ही है, और सबसे ज़्यादा इन मेनी वेज जो देखें ना, कई CEOs हैं वहाँ पे, कई फंड्स को मैनेज करते हैं बहुत सारे. वो आपके लिए एक चैलेंज है. इसी तरह आपका ये चैलेंज है कि अमेरिका का जो एशिया पिवट है, मिसाल के तौर पे चाइना के, वो जो इंडिया को उसमें लेके आ रहा है, और वो एक बना रहे हैं चाइना को, मैं सादा लफ्ज़ों में उसको कह सकता हूँ कंटेनमेंट पॉलिसी है ना. इट्स तो क्या आखिर आपकी तरफ आता हूँ, हमें अमेरिका की जो कंटेनमेंट पॉलिसी है किसी तरीके से उसका हिस्सा बनना चाहिए? मेरे ख्याल में तो अमेरिका को एहसास है, तो वो आपको पुश नहीं करेंगे कि जी आप उस पॉलिसी अगर कल को चीन 2027-28 में ताइवान को अपने कब्जे में ले लेता है तो हमारा क्या रिस्पांस होना चाहिए? देखिए, हम पूछ रहा हूँ, एक तख़य्युलाती सवाल. एक तो हम तो वन चाइना पॉलिसी पे यकीन रखते हैं, तो वो इवेंचुअली जिसका हांगकांग इवेंचुअली उनके पास नहीं, अगर बाय फोर्स उसको ले लेता है, क्योंकि प्रोवोक तो कर रहा है अमेरिका चीन को बहुत. मेरा नहीं ख्याल कि चाइना ऐसा कोई कदम उठाएगा. उनकी कोशिश यही होगी कि कोई अगर लेट्स से अभी जनवरी में ताइवान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और प्रो इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट आ जाती है, हम ये तो बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जी वो चाइना अब करेगा और तब करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक तो उन्होंने ऐसा नहीं किया. तो आई एम श्योर कि वो रियलाइज़ करते हैं कि अगर उन्होंने इस पर अटैक किया तो पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से एक रिस्पॉन्स आएगी. आपने देखा जो भी पिछले साल जो उन्होंने बात खाली की, तो वो नैन्सी पेलोसी ने विज़िट किया, इन्होंने एयरक्राफ्ट भी अपने भिजवाए और सब कुछ, लेकिन फिर उसके बाद वो हालात बेहतर हो गए. और अब जो प्रेसिडेंट बाइडन ने जो बात की, उन्होंने कहा कि हम हेल्दी कंपटीशन चाहते हैं, और उन्होंने जिस तरह आपने पहले कहा ना कि हुकूमतें अमेरिका की आती जाती हैं, उनकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है. अच्छा, आखिरी सवाल जौहर आपसे, EU के बारे में हमें बताइए कि EU, और क्योंकि वो भी एक पिलर तो है इस इवॉल्विंग मल्टीपोलर वर्ल्ड का, तो बरतानिया के निकलने के बाद अब EU की हमारे लिए क्या अहमियत रह गई है? नहीं, हमें तो अभी भी बहुत है, बिकॉज देखें बरतानिया से बड़ी इकॉनमी जर्मनी है, जैसे कि आपको पता है. फिर फ्रांस भी UK के बराबर ही है. इटली जो है बेसिकली EU एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक है. फिर उसकी अब जाहिर है कि वो पोलिटिकली भी कोलैप्स कर रहे हैं, तो उनकी भी दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंस है. फिर हमारी जो ओवरऑल डियास्पोरा है, अब वो EU में वो भी एक सिग्निफिकेंट नंबर बन गया. वो काफ़ी नंबर्स पहले से बढ़ गए हैं. जैसे इटली में हम 2 लाख की समझते हैं, जर्मनी में अब हमारा अंदाज़ा है कि 1.5 लाख हो चुके हैं, फ्रांस में इसी तरह. सारे मिलाते जाएँ तो काफ़ी एक अच्छी तादाद बन जाती है. तो यूरोपियन यूनियन को हमें बिल्कुल किसी तरह से भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते.
ہمیں ان پہ اسی طرح اہمیت دینی ہے جس طرح سے پہلے ہم دے رہے ہیں اس وقت کہ نہیں EU کو؟ اہمیت تو دیتے ہیں، بٹ وہی بات ہے کہ دیکھیں بات اسی بیسکس پہ آ جاتی ہے کہ آپ کی ٹوٹل جو فارن پالیسی ہے اس میں اہمیت کس چیز کی ہے، اس میں اقتصادیات کی ہے کہ سیکیورٹی سائٹ پہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر آپ اہمیت جب آپ اقتصادیات کو دیں گے تو اس میں یورپین یونین کی اہمیت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر اہمیت آپ سیکیورٹی کو دیں گے تو پھر اس میں کچھ اور ملکوں کی اہمیت بڑھ جائے گی. اب ہمیں وہ بیلنس جو ہے نا، آئی تھنک دیٹ از دا کریٹیکل بیلنس وی نیڈ ٹو اسٹیبلش، اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ری ایویلویٹ ایز ویل in line with the changing realities. ٹھیک ہے، کوئی نئی حکومت کو چاہیے کہ پرانے سفراء کی کوئی ایسا تھنک ٹینک بنائے، کوئی ایسا دیکھیے پرانے سفراء میں جو آپ جیسے لوگ ہیں آپ سے کوئی استفادہ کرے. چلے ہم تو جیسے بھی ہیں بٹ بڑے بڑے پرانے سفراء دیکھیں نا، اکنامک ایڈوائزری کونسل بن سکتی ہے تو فارن پالیسی ایڈوائزری کونسل کیوں نہیں بن سکتی؟ آئی تھنک بہت اچھا آئیڈیا ہے، کیوں نہیں بن سکتی، اور بالکل استفادہ کرنا چاہیے. ہمارے جو پرانے سفراء ہیں اس میں بہت سارے بڑے بڑے ایسے انٹلیکچوئلس ہیں جو دو تو میرے سامنے بیٹھے ہیں، آئی کین واؤچ فار دیٹ. لیکن باسط ماضی میں ہوا ہے کہ ریٹائرڈ فارن سیکرٹریز کے ساتھ کنسلٹیشن کی گئی ہیں، پچھلے پرائم منسٹرز نے بھی ایک دو تین مسئلوں پہ کی تھیں، اور میں نے سنا ہے کہ فارن آفس میں بھی فارن سیکرٹری جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی فارمر فارن سیکرٹریز کو بلا کے تو ان سے مشورہ کرتے ہیں. وہی ہے، صرف سفراء کو نہیں بلانا چاہیے، مطلب وہ بھی سفیر رہے ہیں سارے، صرف اس تک لمیٹڈ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ لیکن ان کو چونکہ انہوں نے ایز اے فارن سیکرٹری کام کیا ہوتا ہے تو ان کو ساری ایسپیکٹ جو ہوتے ہیں ان کا اندازہ ہوتا ہے. دوسرے مطلب آپ اگر دونوں آئے ہیں تو مجھے آپ کو نہیں بلانا چاہیے. لیکن ہمیں بہت ساری چیزوں کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جوہر کو اندازہ ہے کیونکہ اس نے ایز اے فارن سیکرٹری بھی کام کیا تو اس کو زیادہ اندازہ. میرے خیال ہے کہ اب جو سفیر جو ہیں آپ کے دیکھیں بہت ایسے سفیر ہیں جو فارن سیکرٹری نہیں رہے لیکن وہ بہت بڑے انٹلیکچوئلس ہیں. اشرف جہانگیر قاضی ہیں، منیر اکرم ہیں، احمد کمال، یہ اتنے بڑے نام ہیں. یہ فارن سیکرٹری نہیں رہے لیکن یہ میں کہتا ہوں بہت سے فارن سیکرٹریز کے برابر یا ان سے شاید زیادہ بڑے انٹلیکچوئلس ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ اس میں وہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اس میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی کیا ایکسپرٹیز ہے. بالکل یہ بات آپ نے صحیح. چلیے ناظرین، یہ بہت ایک ایسا ایشو ہے، بہت وسیع ہے، اور اس کا جو کینوس ہے وہ ایک نشست میں تو ہم اس کو کور نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ جہاں ہم جو ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں تو فارن پالیسی ڈسکشن اس پہ بھی کریں، ڈسکس ان کو بھی کریں، تاکہ کچھ اسپیسیفک چیزیں ہم نکالیں اپنی بحث سے. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.